پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی خصوصی نشریات میں خوش آمدید. میں ہوں شہزاد رضا. میرا ساتھ دے رہی ہیں میری ساتھی اینکر ہنا چودھری. ہنا کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. ناظرین, یہ آج کی اسپیشل ٹرانسمیشن ہماری, آپ جیسے اندازہ ہوگا کہ OIC کے وزرائے خارجہ کا 48واں اجلاس جو ہے پاکستان اس کی میزبانی کر رہا ہے. ایک غیر معمولی یہ اجلاس ہے اور پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہو رہا ہے. جو پاکستان کے وہ خیر خواہی میں کہوں گا جو یہ دعوے کرتے تھے کہ پاکستان عالمی سطح پر تنہائی کا شکار ہے, ان کے منہ پر ایک اور یہ تماچا ہے. اور آج کا یہ سیشن جس کی تھیم جو رکھی گئی ہے, پارٹنرنگ فار یونٹی جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ, یہ ظاہر کرتی ہے کہ جو اس وقت جو ہمارے امت مسلمہ ہے, ہمارے جو مسلم ممالک ہیں, وہ کس طریقے سے آپس میں تعاون بڑھانے کو تیار ہیں, اور اس وقت جو درپیش چیلنجز ہیں ایک مشترکہ طور پہ مسلم امہ کو, ان سے کیسے نبردآزما ہونے کے لیے وہ تیار ہیں. وزیر اعظم عمران خان کا انیشیٹو ایک زبردست, میں تو یہ کہوں گا, اور اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے انہوں نے اسلاموفوبیا کے اوپر مؤثر انداز میں ایک آواز اٹھائی ہے تمام عالمی فورمز پہ, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے جس طریقے سے سفارتی کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ بھی اپنی ایک مثال آپ ہے. اور دیکھا جائے تو چیلنجز جو ہیں انٹرنل ہیں کہ آپس کے جو تعلقات ہیں مسلم ممالک کے, ان کو کس طریقے سے بہتر کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ عالمی سطح پہ جو مسلمانوں کو مختلف مشکلات کا سامنا ہے, اسلاموفوبیا اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے, اس حوالے سے کس طریقے سے ہم ایک مشترکہ لاہ عمل بنا سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ترقی, ڈیولپمنٹ, کوآپریشن, اکنامک کوآپریشن, جو آئل رچ کنٹریز ہیں, پاکستان جیسے اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں, ٹرکی یا فار ایسٹرن کنٹریز میں ملیشیا اور انڈونیشیا ہیں, وہ کیسے ایک مؤثر معاشی تعاون آپس میں بڑھا سکتے ہیں, قائم کر سکتے ہیں. چھوٹی چھوٹی دنیا میں تنظیمیں ہیں چند ممالک کی, اور وہ بہت زبردست طریقے سے کام کرتی ہیں, لیکن باوجود اس کے ماضی میں ہم نے دیکھا OIC اگرچہ بہت مضبوط تنظیم ہے, لیکن جس طریقے سے وہ اپنا کام کر سکتی تھی ماضی میں, اس سے کئی امیدیں رہ گئیں. اور اب پاکستان نے جس طرح پے در پہ یہ انیشیٹوز لیے ہیں, تو امید کرتے ہیں کہ یہ آج کے سیشن میں جو ریزولوشن پاس ہوں گی, کشمیر میں جو بھارت کر رہا ہے, یا فلسطین میں اسرائیل کے جو مظالم جاری ہیں, یا اس کے ساتھ ساتھ جو بیرونی طاقتیں ہیں وہ چاہے یمن کے اندر رہ کے ہمارے مفادات کو نقصان پہنچا رہی ہیں, یا افغانستان میں, ان پہ سیر حاصل گفتگو بھی ہوگی. ورکنگ گروپس جو ہیں وہ بھی اس پہ کام کریں گے, اور آج کے جو افتتاحی سیشن ہے اس میں وزیر اعظم عمران خان بھی خطاب کریں گے. اوور ٹو یو ہنا. تھینک یو شہزاد, آپ نے بڑی ڈیٹیل میں بتایا, اور یہ جو 48واں اجلاس ہے OIC وزرائے خارجہ کا, اور پاکستان اس کی میزبانی کرا ہے, پاکستان کے لیے سیلف بڑی خوشی کی بات ہے. اور جب آپ نے اچیومنٹس کی بات کی پاکستان کے لیے, اس لیے بھی ایک اچھی بات ہے کیونکہ دسمبر میں بھی یہ اجلاس ہوا, غیر معمولی اجلاس, اور جس میں افغانستان میں ہیومینیٹیرین کرائسس پہ بات ہوئی, فوڈ سیکیورٹی پہ بات ہوئی. ابھی بھی جن قراردادوں کا ذکر آپ نے کیا کہ امکانات ہیں کہ ایک اتفاق رائے جو ہے وہ دیکھا جائے گا. اور اچیومنٹس کے بارے میں آپ نے کہا, تو ہماری سب سے بڑی اچیومنٹ اسلاموفوبیا کو لے کر ہم نے ہر انٹرنیشنل فورم پر, وزیر اعظم عمران خان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے ڈیفینیٹلی کہ ہر انٹرنیشنل فورم پر ہم نے اسلاموفوبیا پہ بات کی, دنیا کو یہ ریئلائز کرانے کی کوشش کی, اور ہم کامیاب ہو چکے ہیں. تبھی وہ 15 مارچ کو ہم اسلاموفوبیا سے نمٹنے کا عالمی دن بھی منائیں گے ہر سال, اور دنیا کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو چکے ہیں کہ اسلاموفوبیا ایک مسئلہ ہے, مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیزی ایک مسئلہ ہے, اسلام کے خلاف ڈر پھیلانا ایک بڑا مسئلہ ہے. اور اسی پر ممکنہ طور پر بات بھی ہوگی جن قراردادوں کا آپ نے ذکر کیا. کل جو کیونکہ 2 روزہ اجلاس ہے, اور پاکستان کے لیے اس لیے بھی ایک بڑے وقار کی بات ہے, اور اس OIC اجلاس کے 48واں جو اجلاس ہے اس کی اہمیت اس لیے بھی بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ 23 مارچ کا دن امپورٹنٹ ڈے, اور اس میں جتنے بھی مہمان خصوصی ہیں وہ شرکت کریں گے, اور چینی وزیر خارجہ ہیں وہ بھی وہاں پر پہنچے. اور کل کا اگر ہم احوال بتاتے چلے تو کل اہم ملاقاتیں ہوئی. ایک ٹرسٹ فنڈ جو افغانستان کے لیے, اس پر بھی سگنیچر کیے گئے. یعنی افغانستان کی ہم سچویشن کی بات کریں, پاکستان کی کاوشوں کی بات کریں, چاہے وہ مسئلہ فلسطین کا ہو, چاہے کشمیری میں پھنسے مسلمانوں کا ہو, وزیر اعظم عمران خان نے ہمیشہ ان کی آزادی کی جدوجہد میں ان کی آواز کے ساتھ آواز ملائی, دنیا کو یہ باور کرایا کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور آج بھی ممکنہ طور پر یہ بات ہوگی افغانستان کو لے کر, فوڈ سیکیورٹی ایشو ہے, عورتوں کی وہاں پر خواتین کی پڑھائی کو لے کر جو مسائل ہیں اس پر بات چیت ہوگی. اور یہ دیکھیے نا کہ آپ نے اسلاموفوبیا کا بڑی تفصیل سے ذکر کیا. کچھ عرصے پہلے تک, اسپیشلی 9/11 کے بعد, دنیا تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھی یہ بھی کوئی مسئلہ ہے, اور ہم کہتے تھے کہ جی مسلم ممالک بات کریں, لیکن جس طریقے سے ایک کوہرنٹ طریقے سے میں تو کہوں گا کہ لے کے اس کو بڑھایا گیا, چلایا گیا اس مسئلے کو, اور حال ہی میں جو ہماری کاوشوں کی وجہ سے اقوام متحدہ میں بھی اس کی قرارداد پاس کی گئی ہے, تو اب ویسٹ بھی یہ ریلائز کر رہا ہے کہ اٹس اے چیلنج, یہ ایک مسئلہ ہے اور یہ غلط ہے. اور یہی آپ اگر ماضی میں نظر دوڑائیں
تو یہودیوں کے خلاف جو بھی ویسٹ میں کارروائی ہوئی اور انہوں نے بھی ایک کوششوں کے ذریعے اینٹی سیمیٹزم لاز جو ہیں وہ ان کو انٹروڈیوس کرائے, کرمنلائز کر دیا اگر ان کے بارے میں آپ کوئی بات کرتے ہیں. سو یہ بھی ہم کہیں گے. شہزاد, ہم تو یہاں پر بات چیت کریں لیکن وہاں کے مناظر کیا ہے, وہاں پر کیا چل رہا ہے وینیو پر؟ ہمارے کلیگز ہیں, ساتھی کلیگ زریاب اور شعیب وہاں پر موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ تو جاری ہے, ریڈ کارپٹ پر سچویشن کیا ہے. السلام علیکم زریاب اور شعیب. گڈ مارننگ ہنا, گڈ مارننگ شہزاد. اور ہم موجود ہیں پارلیمنٹ ہاؤس میں جو کہ آج میزبانی کر رہا ہے 48th OIC کانفرنس کی, اور اس میں مہمانوں کی آمد کا سلسلہ تو شروع ہو جائے گا چند لمحات بعد. اسلام آباد پاکستان کا مرکز, لیکن ابھی کہنا چاہیے کہ مسلم امہ کا مرکز. کہنا یہ چاہیے کہ اس وقت پوری دنیا کے جو نگاہ وہ اسلام آباد پر ہے. آج یہاں پر جو وزرائے خارجہ آ رہے ہیں, جو مندوبین آ رہے ہیں, جو مبصرین آ رہے ہیں, چونکہ ظاہر ایک تیاری پہلے ہوتی ہے جس کا آپ لوگوں نے, شہزاد اور حناب دونوں نے ڈیٹیل سے بتایا, اس کے تھیم پر بات کی آپ لوگوں نے, اس کے اہداف پر بات کیا آپ نے, تو ظاہر ہے تیاری ایک پہلے ہو جاتی ہے, اور اس تیاری کی جو اناؤنسمنٹس ہوتی ہیں, جو پہلے ڈسکشنز ہوتی ہیں, اس کی ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے جو کہ آج یہاں پر ہم دیکھیں گے. لیکن جو تیاریاں ہیں اس کی بات تھوڑی سب سے پہلے کرتے ہیں. مبارکباد کے مستحق ہیں وہ تمام ادارے جنہوں نے اس کو کامیاب بنانے کے لیے انت تک محنت کی ہے. آج کا یہ صبح, یہ پیاری صبح اتنی خوبصورت شاندار اس لیے بھی ہے چونکہ اسلام آباد بہت خوبصورتی سے سجایا گیا. بلکہ زریاب, ہم نے تو اب ٹویٹر پہ یہ بھی دیکھا کہ لوگ کہہ رہے ہیں جتنا پیارا اسلام آباد, یہ تو پہلے بھی پیارا, جتنا اور خوبصورت کر دیا گیا, سجا دیا گیا, اللہ کرے اب اس کو ایسے ہی مزید جو ہے نا رکھا جائے, شاد آباد رکھا جائے. ریڈ کارپٹ میں موجود ہیں اور آج کی جو ایک تقریب یعنی جو سیشن ہے اس کی تھوڑا ڈیٹیل آپ سے شیئر کر لیتے ہیں کہ کیا کچھ ہوگا اس میں. لیکن جو سب سے اس میں پیاری چیز جس کا میں انتظار کر رہا ہوں وہ ہے سیشن شروع ہونے سے پہلے کا ایک خوبصورت منظر جس میں ہونی ہے یہاں پر فیملی فوٹو. ہم ایک فیملی ہیں, ہم ایک خاندان ہیں, ہم ایک مٹھی ہیں, ہم ایک ساتھ ہیں. بڑھنا ہے آگے, ایک ساتھ بڑھنا ہے آگے, ہر ملک نے آگے بڑھنا ہے, ساتھ کھڑے ہوں گے آج. اور وہ ایک ایسی پکچر ہوگی جو ایک پاورفل امیج ہوگا. لیکن اس کے بعد کیا ہے ذریعہ؟ اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ اجلاسی کارروائی شروع ہوگی, اور اجلاسی کارروائی سے پہلے تلاوت قرآن پاک پڑھی جائے گی. پھر اس کے بعد فارن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اجلاس کا باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا جائے گا. بالکل وہی اہم نکات جن کے بارے میں آپ نے پہلے بھی اپڈیٹ کیا کہ شراکت, انصاف, ترقی, ان معاہدوں پر, ان معاملات پر بات ہوگی کہ کس طرح سے مسلم امہ کا اتحاد وقت کی اہم ضرورت ہے. جب ہم لوگ ویسٹ انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں, جب ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ مغربی ممالک کے ساتھ مسلم امہ کے کیا تعلقات جڑے ہیں, پھر وہ اکنامک پاور کوریڈورز کے حوالے سے ہونے والی باتیں ہو, تو وہاں پر یہ دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ کیا کسی دوسرے مسلم ملک کے جو حقائق ہیں, جو حقوق ہیں, وہ سبوتاش تو نہیں ہو رہے. تو یہاں پر آج چند ان اہم باتوں کے حوالے سے بھی بات کی جائے گی. ہم نے پہلا جو اجلاس دیکھا جس کی میزبانی پاکستان نے کی تھی, 47واں اجلاس OIC کا, اور اس میں ایک اہم معاملہ تھا اسپیشلی افغانستان کے مسئلے کے حوالے سے. آج اس کے حوالے سے بھی جو ماضی میں ڈسکس کیے گئے اہم نکات تھے ان کو زیر غور لایا جائے گا. لیکن اس اجلاس کے آج سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہوگی کہ جموں و کشمیر کا معاملہ, مسئلہ کشمیر کا معاملہ, اس پر حق و سچ کی آواز بلند کرنے کے لیے مسلم امہ کو کانفیڈنس میں لیا جائے گا. اور پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب اس سلسلے میں تمام شرکاء سے جو ہے وہ مخاطب بھی ہوں گے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اور اہم نقطہ ہے اسلاموفوبیا کے حوالے سے, اس پر جس طرح سے پاکستان کو کامیابی ملی ہے, کامرانی ملی ہے, وہ ایک انتہائی اہم پہلو ہے. اور ہم نہ صرف یہ جانیں گے کہ آج اسلاموفوبیا کی پرسپیکٹیو میں وزیر اعظم مزید آنے والے مستقبل میں کن اہم پیش رفت کے بارے میں بات کریں گے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم لوگ یہ بھی دیکھیں گے کہ اس کے بعد آگے کی اسٹریٹجی ہونی کیا چاہیے. بالکل, تھوڑی اسٹریٹجی کی بات بھی ذریعہ کریں گے, اور سینیٹر فیصل جاوید بھی چند لمحات میں ہمیں جوائن کر لیں گے اور ان سے بھی ہم اس پر گفتگو کریں گے. اسلام فوبیا کی بات آپ نے کی, اور اس سے پہلے جو پورا ایک ڈیٹیل جو ایک رن ڈاؤن وہ بھی ہم نے شیئر کیا. فیصل جاوید صاحب ساتھ آ چکے ہیں. میں کہوں گا کہ سب سے پہلے یہاں پر پہنچے ہیں فیصل بھائی. السلام علیکم, گڈ مارننگ. جی وعلیکم السلام. کتنی خوشی ہے چہرے پہ آج کی, ظاہر ایک پوری تیاری ہے جو ہم نے کی ہے اس دن کے لیے, اور جس پہ نہ صرف اسلام فوبیا پر ظاہر ہے پہلے بھی بات ہوئی, آج بھی ہوگی. کشمیر کا معاملہ, مسلم امہ کو جو چیلنجز درپیش ہیں اس پر بات کرنے کے لیے پاکستان لیڈنگ فرام دا فرنٹ. جی ہاں بالکل, ایک ہسٹورک ڈے ہے, ایک تاریخی دن ہے آج, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو سب سے پہلے تو ہمیں فخر ہے اس چیز پر, سارے پوری دنیا کے مسلمانوں کو بالخصوص, اور بالخصوص اوورسیز میں جو مسلمان ہیں ان سب کو بڑا فخر ہے کہ جو اقوام متحدہ کے اندر پہلی بار جو اسلاموفوبیا کے خلاف جو عالمی دن منانے کی قرارداد عمران خان صاحب نے پاس کروائی ہے, یہ بہت بڑی ایک جیت ہے تحفظ ناموس رسالت نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس طرف ایک بہت بڑا ایک اقدام ہے, ایک چیز. دوسری پھر آج یہاں پر OIC کی جو کانفرنس ہو رہی ہے, 50 سے زیادہ جو اسلامی ممالک ہیں ان کے وزرائے خارجہ
وہ شریک ہیں. اور پھر چائنا جو کہ حصہ نہیں ہے OIC کا آبزرو ہے لیکن وہ اسپیشلی یہاں پہنچے ہیں اور اس کا حصہ بننے کے لیے. اور اس میں جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اسلاموفوبیا کے خلاف بھی بات ہوگی, اس حوالے سے بھی سیشن ہے. اور پھر کشمیر کے اوپر ایک ایکسٹرا آرڈنری سیشن ہونے جا رہا ہے. اس سے پہلے افغانستان پر ہوا, اب کشمیر کے اوپر اور فلسطین کی جیسے سے آپ نے بات کی ہے. تو یہ جو پاکستان ایک کلیدی کردار ادا کر رہا ہے اور مسلم امت کے اندر پاکستان کی ایک بہت زیادہ اہمیت ہے, اور پاکستان دنیا کو یہ باور کروانے میں کامیاب ہو رہا ہے ہر حوالے سے کہ انسانی حقوق جو ہیں وہ سب کے لیے ہیں اور کسی خاص ایک طبقے کے لیے انسانی حقوق نہیں ہیں, انسانی حقوق سب کے لیے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک بہت تاریخی دن ہے پاکستان میں. جس لیول کی یہ ہو رہی ہے اس پہ پرائم منسٹر عمران خان کی کاوشیں جو ہیں وہ رنگ لے کر آئی ہیں, اور ساتھ ہی میں وزارت خارجہ جو ہیں ہمارے جو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب, ان کا بہت کلیدی کردار ہے اور ان کو بھی اپریشیٹ کرنا بنتا ہے. یہاں پہ بڑی انہوں نے انتھک محنت کی ہے اور ان کی خوشی بھی دیدنی ہوگی. لیکن فیصل ابھی تھوڑی دیر پہلے جب ہم لوگ چینی وزیر خارجہ کا ذکر کر رہے تھے مہمان خصوصی کی حیثیت سے, انتہائی ایک اہم فیصلہ ہوتا ہے وزارت خارجہ کی طرف سے کہ مہمان خصوصی کون ہوگا. چینی وزارت خارجہ کا جب ہم ذکر کرتے تو چائنا کے بہت سارے انٹرسٹ جو ہیں وہ ویسٹرن کے ساتھ بھی جڑے ہیں اور مسلم کنٹریز کے ساتھ بھی جڑے ہیں. ایک ایسی شخصیت کو مدعو کرنا کہ جس کو کہتے ہیں کہ دونوں طرف ہی مطلب بیلنس وہ دکھائی دیتے ہیں. جی ہاں بالکل. یہاں پہ میں ایک اور چیز بھی بتا دوں, جہاں چائنا کا ایک کردار ہے وہاں جو ابھی رشیا اور یوکرین کے بیچ معاملہ چل رہا ہے, اس حوالے سے جو یورپی یونین کے کونسل کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو کال کی تھی اور ریکویسٹ کی تھی کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب بیچ میں پڑے ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے کہ جنگ بندی کے حوالے سے. اور کیونکہ عمران خان صاحب کی پوزیشن بڑی کلیئر ہے, انہوں نے کہا چائنا سے اگر بات کرنی پڑے گی تو چائنا کو بھی اس میں بات کریں گے, اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب اس سلسلے میں پیش رفت کر رہے ہیں. اور عمران خان صاحب کی پوزیشن اس حوالے سے کلیئر ہے اور بڑی پرانی یہ پوزیشن ہے کہ ہی از اینٹی وار اینڈ پرو پیس. اور انہوں نے کئی مواقعوں پر یہ بڑا کلیئرلی بولا ہوا ہے کہ وی کین بی پارٹنرز ان پیس بٹ وی کی ناٹ بی پارٹنرز ان وار ان اینی کانفلکٹ. بڑا کلیئر ایک سٹانس ہے اور دنیا جو ہے وہ قدر کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے آج پاکستان کو. چائنا ہو, رشیا ہو, امریکہ ہو, کوئی بھی ملک ہو, جب آپ ایک قوم کی خود مختاری کو, عزت نفس کو, خودداری کو بحال کرتے ہیں دنیا آپ کی عزت کرتی ہے. تو عمران خان صاحب نے آج ہم سب کے لیے فخر کے دن ہے. میں بینگ اے ینگ پاکستانی دل سے خوشی ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہ میں پی ٹی آئی کا رکن ہوں تو اس حوالے سے بات کر رہا ہوں, نہیں, ادروائز بھی ایک بطور پاکستانی مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آج ہماری قوم کی جو عزت نفس ہے وہ بحال ہوئی ہے اور ہم نے اپنے انٹرسٹ میں فیصلے کرنے ہیں اور ہم نے کسی کے ساتھ ایسے تعلقات نہیں رکھنے کہ جو کہیں کہ جی ہم کوئی محاذ رائی کے تعلقات یا اس قسم کے. ہم نے سب کے ساتھ تعلقات بھی اچھے رکھنے لیکن اپنی ٹرمز کے اوپر. پہلے ماضی میں یہ ہوتا آیا کہ حکمران جو انہیں کہا جاتا تھا وہ کر دیتے تھے اور اس کی کافی ریزنز ہیں. ابھی یہ موقع ایسا نہیں ہے کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں لیکن آپ سب جانتے ہیں اس کو. لیکن عمران خان صاحب نے آ کر ایک جو کمال چیز کی ہے نا, وہ علامہ اقبال کی جو خودی کا ایک فلسفہ ہے اس کو ان ریئل اسپرٹ اس کو ریوائیو کیا ہے, اس کو لے کر کے آئے ہیں. اور آج بچہ جو ہے وہ بڑھے گی کیونکہ جب تک قوموں کی عزت, دنیا عزت کرتی نہیں ایسے ملکوں کی جو ڈو مور پہ لگے رہتے ہیں, جو یس باس کرتے ہیں, عزت تو ختم ہو جاتی ہے. وہ تو کہتے ہیں نا جی ہاں ایبسلیوٹلی ناٹ. اور ایبسلیوٹلی ناٹ بھی دیکھیں نا وہ اچھا ویسٹ اس چیز کو سمجھتا ہے لیکن یہاں پہ کچھ لوگ ہیں جو بلا وجہ اس چیز کو وہ کرتے ہیں. اس کی بھی ریزنز ہیں اور وہ بھی شاید موقع یہ مناسب نہیں ہے کہ اس پہ بات کریں. اس کی ریزنز آپ کو پتہ ہے کہ ان کے جو بیرون ملک اثاثے وغیرہ ہیں اس کی وجہ سے. لیکن میں ڈیٹیل میں اس لیے نہیں چاہتا کہ آج جو یہاں پہ اتنی بڑی تعداد میں ڈیلیگیشنز آئے ہوئے ہیں پاکستان, وزرائے خارجہ اور باقی آفیشیل ڈیلیگیشنز جو ہیں دنیا بھر سے آئے ہوئے ہیں. دیکھیں ہم نے یہاں پہ مل کے ایک اور کام کرنا ہے. آپ نے مل کے ایک چیز کرنی ہے اور جو آپ کر بھی رہے ہیں, متواتر کر رہے ہیں, پاکستان ٹیلی ویژن جو ہے وہ بھی کر رہا ہے, وہ یہ کرنا ہے کہ ہم نے, ہمارے میڈیا بھی, پرائیویٹ میڈیا بھی کر رہا ہے, ہم نے پاکستان کی ریئل سائڈ دنیا کو دکھانی ہے. آج کا پاکستان ایک بدلتا پاکستان ہے. آج کا پاکستان وہ پاکستان ہے جہاں پہ آج یہ تاریخی دن اور کل یہ سب جو ہیں ہماری افواج پاکستان کی جو پریڈ ہے اس میں بھی شرکت کریں گے.
تو آج کا پاکستان ایک بدلتا پاکستان ہے جہاں پاکستان کی عوام، پاکستان کی ریاست، پاکستان کی افواج، پاکستان کے تمام ریاستی ادارے اور پاکستان کا میڈیا سب مل کر ملک کی ترقی کے لیے اور خوشحالی کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اور وہ دن دور نہیں ہے، وہ دن دور نہیں ہے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے تھے کہ ہر پاسپورٹ کی پوری دنیا میں قدر ہوگی، عزت ہوگی. آپ یقین کیجئے کہ گزشتہ جب سے ہماری حکومت آئی ہے اس کے بعد جب ملک سے ہم باہر گئے ہیں کسی میٹنگ وغیرہ میں، تو ہم نے ایک تبدیلی دیکھی ہے، ایک تبدیلی دیکھی ہے لوگوں کی باڈی لینگویج کے اندر، لوگوں کے برتاؤ کے اندر کہ او یو فرام پاکستان، انہوں نے زیادہ او یو فرام عمران خان's کنٹری. دیکھیے یہ ایک پرائڈ کی بات ہے اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام ریاستی اداروں نے بہت کلیدی کردار ادا کیا. اور ہر جگہ یہ مینشن کرنا بھی ضروری ہے کہ ہماری افواج پاکستان نے وہ جنگ جیتی ہے جو امریکہ بھی نہیں جیت سکا، وہ جنگ جیتی ہے کہ دنیا کی کوئی اور فوج نہیں جیت سکتی. کس چیز کے لیے؟ امن کے لیے. نہ صرف خطے کے امن کے لیے بلکہ پوری دنیا کے امن کے لیے پاکستان نے 80,000 سے زیادہ جانی قربانیاں دیں. 123 بلین ڈالر سے زیادہ پاکستان کو نقصان ہوا. کس چیز کے لیے؟ دنیا کے امن کو ریسٹور کرنے کے لیے. پاکستان نے یہ کر کے دکھایا. اور اس کے بعد سلسلہ وہاں رکا نہیں. اس کے بعد یہ ہوا کہ جو دعا ڈائیلاگ پروسیس تھا افغانستان اور امریکہ کے بیچ میں، پاکستان نے اس میں کلیدی کردار ادا کیا. سلسلہ یہاں رکا نہیں ہے. اس کے بعد ایویکویشن پروسیس کے اندر جس کو دنیا مانتی ہے، پاکستان نے جو کردار ادا کیا ہے، تو ہر لحاظ سے پاکستان جو ہے اس وقت بہت ریلیونٹ ہے. جی ایک اور بات فیصل بھائی، کیونکہ جب ہم امن کی جب بات کرتے ہیں تو جب خطے کے امن کی بات کریں، کشمیر کا مسئلہ ظاہر ہے اس پر آج اجلاس بھی ہے، اس پر بات بھی ہونی ہے. کیا ہم درست اس کہہ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ یو این کا ایک وفد یہاں پر ہونا، ان کا آبزرور گروپ کا یہاں پر ہونا، او آئی سی ایک پریشر بلڈ کر پائے گا، ہم مسلم امہ ایک پریشر بلڈ کر پائے گی کہ وی آر ٹوگیدر آن دس کاز اسپیشلی؟ جی ہاں بالکل. ٹوگیدر وی کین اینڈ ٹوگیدر وی مسٹ. پاکستان لیڈ لے رہا ہے اس میں اور سارے ملک پاکستان کے ساتھ جڑ رہے ہیں. اور جب تک یہ اتحاد جو ہے نا، اسلامی ممالک کا اتحاد، یہ سنجیدہ ایفرٹ نہیں کرے گا. آپ دیکھیں پرائم منسٹر عمران خان نے متعدد مواقعوں پر یہ بات کی ہے اپنی سپیچز کے اندر، the world, the Muslim countries need to come together. اینڈ یو نو آپ اپنی بات نہ صرف پہنچاتے ہیں بلکہ اس کی ایک امپلیمنٹیشن، اس کا ایکشن پلان ہوتا ہے. تقریریں، تحریریں بہت ہوتی ہیں لیکن ہاں ایگزیکٹلی، اور اصل ہوتا ہے پریکٹیکل اپروچ کیا ہے آپ کی. تو میرا خیال ہے کہ گزشتہ 3 سالوں میں جو پاکستان کی خارجہ پالیسی رہی ہے یہ کمال کی رہی ہے. اچھا میں دیکھ رہا تھا کچھ پرانے فوٹیجز دیکھ رہا تھا، میں نے یہ والا پاکستان جو فوٹیجز دیکھا ہے، اس وقت نہ آپ پیدا ہوئی تھی نہ میں پیدا ہوا تھا، لیکن وہ جو فوٹیجز تھے ایوب خان کے دور کے، مجھے آج اس سے نظر آتی ہے جب پرائم منسٹر عمران خان امریکہ بھی گئے تھے. اور جو پاکستان کی جو ایک عزت ہو رہی ہے نا، جو اس وقت امیج کی بات کر رہا ہوں بالکل. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سافٹ امیج یا پازیٹیو، نہیں، غلط. یہ اٹس دا ریئل امیج وچ از پازیٹیو، سو دیٹ نیڈس ٹو بی شو کیس ٹو دا ورلڈ. آج ہماری آبادی کا 70% حصہ 40 سال سے کم عمر پہ لوگوں پر مشتمل ہے، ہاں، جس میں اب میں نہیں آتا انفارچونیٹلی، لیکن یس ابھی نکلا ہوں تھوڑی دیر پہلے. لیکن یہ بہت بڑی پاکستان کی پوٹینشیل ہے. آج پاکستان کی جو یوتھ ہے اس کی وجہ سے ہماری آئی ٹی کے اندر تیزی سے ایک بوم آیا ہے اور ہماری آئی ٹی ایکسپورٹس تیزی سے اوپر گئی ہیں. ہماری ہر لحاظ سے پاکستان جو ہے وہ آگے جا رہا ہے. ہماری خارجہ پالیسی لیں، ہماری اپنی گروتھ ریٹ کو دیکھ لیں، ہمارے یونیورسل ہیلتھ کوریج کو دیکھ لیں، ہمارے 10 years 10 ڈیم پروجیکٹ کو دیکھ لیں، انڈسٹریلائزیشن کو دیکھ لیں، ریکارڈ ریونیو کلیکشن کو دیکھ لیں. مطلب کوئی چیز ایسی نہیں ہے. اور ہماری سب سے بڑی بات جو ہے، ورلڈ بینک نے جو ریٹ کیا پاکستان کو سوشل ویلفیئر پروگرامز کے اندر دنیا کی ٹاپ 3 کنٹریز میں، یہ بہت بڑی کامیابیاں ہیں پاکستان کی. اور پھر خارجہ پالیسی پہ تو ڈیٹیل میں بات ہوئی ہے اس سے پہلے. جی ہاں، تھینک یو سو مچ فیصل بھائی، تھینک یو سو مچ. اور اس طرح سینیٹر فیصل جاوید صاحب، ہمارے پاس ایک اور مہمان بھی آ چکے ہیں. ہمارے پاس ایک اور مہمان ہے اور اب ان کی طرف چلتے ہیں. ترجمان دفتر خارجہ عاصم افتخار صاحب ہمیں جوائن کریں، ذرا انہیں شامل گفتگو کریں. شعیب ذرا آپ اس طرف آ جائیے. چلیں ٹھیک ہے. عاصم افتخار صاحب، سب سے پہلے تو بہت بہت مبارکباد. بڑا بہترین قسم کا ایک ایسا اجلاس کہ پوری دنیا کی نظریں اس وقت پاکستان پر ہے. ذرا ہمارے ویورز کو اور اقوام عالم تک ذرا یہ آگاہی پہنچائیے کہ کس کس ممالک سے وفود پاکستان میں اس اجلاس کی شرکت کے لیے پہنچ چکے ہیں.
جی السلام علیکم، بہت شکریہ. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے 3 ماہ کے محدود عرصے میں یہ دوسرا وزراء خارجہ کا اجلاس ہے جس کی میزبانی پاکستان کرنے جا رہا ہے، اور یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ OIC میں جو پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے، جو انفلوئنس ہے، اس کے اوپر کتنی اپریسیشن ہے اسلامک دنیا میں. تو ایک بھرپور شرکت ہے جو اس اجلاس میں 46 سے زیادہ جو ممبران ہیں OIC کے وہ وزراء کے لیول پہ، منسٹیریل لیول پہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو باقی ڈیلیگیشنز ہیں، ایک تو یہ میں بتاتا چلوں کہ تمام ممبرز پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، سو دیر از فل پارٹیسپیشن. زبردست. جی منسٹیریل لیول پر 46 ہیں اور باقی ہائی لیول ڈیلیگیشنز ہیں. اور جو اس کی جو تھیم ہم نے پروپوز کی ہے، پارٹنرنگ فار یونٹی جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ، بڑی اپروپریٹ تھیم ہے آج کل کے حالات پہ. اور جو اس کا مین ایجنڈا ہے جس میں کشمیر کا مسئلہ ہے، فلسطین ہے، پھر افغانستان ہے اور دوسرے ایشوز ہیں آف کامن انٹرسٹ، وہ اس تھیم میں بڑی ایک سموتھ طریقے سے وہ جیل ان ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیے گا کہ کشمیر اور فلسطین کے علاوہ اس میں جو اور اس وقت جو انٹرسٹ کے ایشوز ہیں اسلامی دنیا کے لیے، جس طرح اسلاموفوبیا ہے، جس پر ابھی پاکستان کی قیادت میں اقوام متحدہ نے ایک قرارداد بھی منظور کی ہے، اس پہ بات چیت ہوگی. کووڈ-19 سے کس طرح ریکوری کرنی ہے، ڈیولپمنٹ ایشوز ہیں، اور کلچرل کوآپریشن ہے، سائنٹیفک اینڈ ٹیکنیکل کوآپریشن ہے. یہ تمام ایشوز ڈسکس ہوں گے. میرا خیال ہے اگلے 1 سال میں پاکستان جہاں کشمیر فلسطین کے مسئلوں کو آگے لے کر بڑھے گا، ہمارا ایک میجر فوکس ہوگا ڈیولپمنٹ ایشوز پہ، اور کس طرح ہم ٹریڈ اور کامرس اور انویسٹمنٹ اور ڈیولپمنٹ ود ان OIC پروموٹ کر سکتے ہیں. سر مختصر سے ایک جواب بتا دیجیے کہ فارن منسٹر صاحب کی آمد کب تک متوقع ہے؟ ابھی چند لمحات میں آنے والے ہیں. جی ٹھیک ہے، وہ آ کے ریسیو کریں گے. ایک بات اور بھی سر، جو ان کے ظاہر اس سے پہلے جو ڈیلیگیٹس آ رہے ہیں، ملاقاتوں کا سلسلہ تو پہلے بھی شروع ہو چکا ہے. ایک جملہ یہ کہ سب کچھ ہو گیا ہے، آج اناؤنسمنٹ ہے، میں صحیح سمجھ رہا ہوں؟ اناؤنسمنٹ کس چیز کی؟ یعنی جنرلی جو میٹنگز ہو جاتی ہیں، پہلے سے بات چیت ہو جاتی ہے، وہ کہہ جائے کشمیر کا معاملہ ہو چاہے دیگر معاملات ہوں. دیکھیے ایک اناگریل سیشن ہے جو 11 بجے سٹارٹ ہوگا، جس کے اندر وزراء خارجہ پاکستان، نیجر، پھر سعودی عرب کے، کیونکہ وہ سمٹ کے چیئر ہیں، اور پھر اس میں OIC سیکرٹری جنرل ہیں، UN سیکرٹری جنرل کا ایک پیغام ہوگا، اور پھر پرائم منسٹر کا ایک کی نوٹ ایڈریس ہے. اور اس کے بعد ورکنگ سیشن سٹارٹ ہوگا. ورکنگ سیشن کلوز سیشن ہوتا ہے، اس کے اندر پورے کا پورا ایجنڈا جو ہے وہ زیر بحث آئے گا، اور یہ اجلاس کل تک جاری رہے گا. کل جب اجلاس ختم ہوگا تو اس وقت یہ ریزولوشنز اور ڈیکلیریشنز اڈاپٹ ہوں گے. تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو سو مچ سر. اور اس طرح آپ بھی مزید بھی مہمان آ رہے ہیں. شیخ ملکہ بخاری صاحبہ یہاں پر موجود ہیں، ذرا انہیں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم جی، کیسی ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ ہم تو سوچ رہے تھے کہ آج جو خواتین یہاں پر آئیں گی ان سے ہم یہ ضرور سوال کریں گے کہ آج ڈریس سلیکشن کیا مشکل رہی، کہ کیا کلر ہونا چاہیے آج؟ دیکھیے میں ایسے سوالات کا جواب نہیں دیتی، کیونکہ یہ دیکھیں خواتین کو ہمیشہ جوڑوں سے منسلک کرنا یا ان کی، تائی میں بھی بڑا کانشیس ہو جاتا ہوں صرف خواتین کی بات. آئی تھنک اگر ہم OIC کے اوپر بات کریں اور اس کی تھیم کے اوپر بات کریں تو مناسب رہے گا. دیکھیں جو OIC کا اجلاس ہے یہ پاکستان کے لیے ایک بہت ہی فخر کی بات ہے. دیکھیں مسلم امہ کے جتنے بھی ممبران ہیں، فارن منسٹرز ہیں، آج ہمارے ملک میں آ رہے ہیں، اور یہ صحرا ہمارے سر کو جاتا ہے. وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں، وزیر خارجہ کی حکمت عملی کی وجہ سے آج پاکستان یہ اہم دن دیکھ رہا ہے. تو آئی تھنک پاکستان کی ساری عوام کو اور مسلم امہ کے ممبران کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں جس طرح پچھلے اجلاس کے اندر ہم نے افغانستان کے اوپر بات کی تھی، ہم نے یہ بات کی تھی کس طرح ایک برادرانہ ہمارا ملک ہے جس کو ہماری اشد ضرورت ہے، اور مسلم امہ نے یکجہتی سے وہاں پر جو مشکلات درپیش ہیں اس کا مقابلہ کرنا ہے. اسی طرح اس جو اجلاس ہے 48 OIC کا سیشن، اس کی تھیم کشمیر ہے، کیونکہ ہمارے جو کشمیر کے بہن بھائی ہیں ان کو مسلم امہ کی مدد کی اشد ضرورت ہے، اور ان کی جو تحریک ہے، ان کی مشکلات ہیں، جو ان کی جنگ ہے، جو ان کی حق خود ارادیت کی تحریک ہے،
جو اقوام متحدہ کی ریزولوشنز ہیں ان کو عمل پیرا ہونا چاہیے. آج ایک نئی روح پھونک دی جائے گی نا. ایک سوال میں آپ سے یہ بھی لینا چاہوں گی کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر خواتین کے حقوق کے لیے ان کے تحفظ کے لیے آپ نے ہمیشہ آواز بلند کی ہے. اسی طرح سے جو کشمیری بہن بیٹیاں ہیں ہماری, ان کے لیے بھی آج کے فورم سے آواز کا بلند ہونا بہت ضروری ہے. آپ کے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کیا کچھ تجاویز جو ہیں آج کے اجلاس میں اہم نکات کے طور پر پیش کی جا رہی ہیں؟ دیکھیں, جب بھی کشمیر کی بات ہوتی ہے اس سے ہم کشمیری خواتین, وہاں پہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جنہوں نے بہت ہی زیادہ مظالم سہے ہیں, ان کو ہم اس تحریک سے الگ نہیں کر سکتے. آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی, اور حالیہ کشمیر ویمن ڈے بھی منایا گیا فروری کے اندر, اور جہاں پر کنان اور پشپرا کے اندر جس طرح ان کے ساتھ ریپ ہوا, سیکشل وائلنس ہوا, اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے. تو آف کورس جب بھی کشمیر کی قرارداد پیش ہوگی, جو بھی ریزولوشن پیش ہوگی, اس میں ان کی جو تحریک ہے, جو ان کی مشکلات ہیں اور جس قسم کی انہوں نے کلیدی کردار ادا کیا ہے, اس کی ضرور بات ہوگی. اور کوئی بھی OIC سیشن کشمیر کی خواتین کے بارے میں بات کیے بغیر مکمل نہیں ہوگا. ملکہ صاحب, آپ OIC اس معاملے کو کس حد تک آگے لے کر جا سکتا ہے, کشمیر کے معاملے کو؟ بیکاز یہ ایک ظاہر سیاسی فورم بھی میں اسے کہوں گا, اور ظاہر ہے ایک پریشر تو بلڈ کر سکتے ہیں. ہم نے اس سے پہلے سینیٹر فیصل سے بھی یہ سوال کیا کہ کتنا افیکٹو ہم پریشر بلڈ کر پائیں گے, اسپیشلی UN پر, عالمی طاقتوں پر, کہ یار ہم ایک ساتھ ہیں, وی آر ٹوگیدر اگینسٹ دس, اور ہمیں پیس کی بات کرنی ہے, جسٹس کی بات کرنی ہے, ڈیولپمنٹ کی بات کرنی ہے, اور یہ ایک ظاہر چیلنج ہے. تو یہ کتنا ہم پریشر بلڈ کر پائیں گے, کتنا ہم کر پائیں گے؟ دیکھیں, اتحاد کے اندر بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے. 2 بلین مسلمانوں کی عکاس ہے OIC کی جو کوآپریشن موومنٹ ہے, جو یہ ہمارا آرگنائزیشن ہے, یونائٹڈ نیشنز کے بعد دوسرا سب سے بڑا اور اہم ممالک کا ایک آرگنائزیشن ہے. تو اس کے فورم کے اندر, اس کے اتحاد کے اندر بہت زیادہ مضبوطی ہے. اور جب بھی آپ نے کشمیر کے ایشو کے بارے میں بات کرنی ہے, جب بھی آپ نے اس کو آگے بڑھانا ہے, تو آپ نے سیاسی اور ڈپلومیٹک طریقے سے اپنا نقطۂ نظر کو پیش کرنا ہے. تو آف کورس جو آج کا سیشن ہے جس کو پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے, اس کے اندر ہم ڈپلومیٹک طریقے سے اقوام متحدہ کی جو ریزولوشنز ہیں ان کو عمل پیرا کروانے کے اندر بہت زیادہ پریشر بلڈ اپ کر سکتے ہیں. اور اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کشمیر کے بارے میں اس طرح کسی وزیر اعظم نے آواز بلند نہیں کی تھی. جب وزیر اعظم نے کہا کہ میں کشمیر کا سفیر ہوں, تو اصلی معنوں میں وہ کشمیر کے سفیر بنے. تو بہت ہی اہم سیشن ہے, اور پاکستان کی عوام کا آج آخری بات کرنا چاہتی ہوں کہ ان کا سر فخر سے بلند ہونا چاہیے. دیکھیں, ایسے موقع بار بار قوموں کی زندگی میں نہیں آتے, تو خوشی منائیں, اپنے سر کو فخر سے بلند کریں, اس کے اندر ایک کردار ادا کریں. سوشل میڈیا کا فورم آپ کے پاس ہے, آپ لکھ سکتے ہیں, آپ بات کر سکتے ہیں, آپ ایک آزاد ملک کے اندر اپنی رائے کو اظہار کر سکتے ہیں. تو ضرور پاکستان کے نوجوانوں کو میرا میسج ہے کہ OIC کے سیشن کے اندر OIC فار پاکستان کے ہیش ٹیگ کو استعمال کر کے آپ دنیا کو بتائیے کہ کس طرح پاکستان میزبانی کرتا ہے ایک اہم اجلاس کی. تھینک یو سو مچ جی. اور واقعی #OIC48 CFM اور OIC ان اسلام آباد, یہ ہیش ٹیگ ان کا استعمال کرنا بھی ہے. OIC in پاکستان. اسلام آباد سینٹر ہے نا, اس وقت مرکز نگاہ ہے. جی, تو یہ اب تک کی جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. جو ہی مزید یہاں پر وفود پہنچتے رہیں گے, وزرائے خارجہ آتے رہیں گے, اور جیسے ہی شاہ محمود قریشی صاحب آج کی میزبان شخصیت یہاں پر پہنچیں گی, اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے. اوور ٹو یو ہنا اینڈ شہزاد. تھینک یو زریاب اینڈ شعیب. جو وہاں پر وینیو پر جو چیزیں چل رہی ہیں, جو مہمان تھے انہوں نے گفتگو بھی ہم نے سنی, ہمارے ناظرین نے بھی. پاکستان کی بات کریں ایز اے OIC, جو پاکستان OIC کا فاؤنڈنگ ممبر ہے, تو 6th لارجسٹ آرمی, نیوکلیر پاور, اور ساتھ 2nd موسٹ پاپولیٹڈ کنٹری. پاکستان نے دنیا کو یہ باور کرایا ہے. یہ تاریخی مناظر ہے جو ہم نے آپ کو دکھائے اور دکھا رہے ہیں. آج کا اجلاس باقاعدہ طور پر جو افتتاحی سیشن ہے وہ 11 بجے سٹارٹ ہو جائے گا اس کا, لیکن دنیا کو ہم نے یہ باور کرانا ہے. اور یہ جو ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے, شعیب نے بھی نریٹ کیا اس چیز کو, کہ اس ہیش ٹیگ کے ساتھ, کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, اور ہم جتنی کاوشیں آفیشیل لیول پر ہو رہی ہیں پاکستان کی جانب سے, گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے, وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے, ہم ایز این انڈیویجول بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ بات کریں اگر فریڈم آف ایکسپریشن کی, اور پھر بات کریں اگر اسلاموفوبیا کی, تو وی کین ایڈریس اٹ ایگریسولی ٹو. ایگزیکٹلی ہے نا, بالکل. اور میرے خیال میں ہمارے ساتھ ایک مہمان موجود ہیں, ابرار حسین صاحب, فارمر ایمبیسڈر. بہت شکریہ ایمبیسڈر صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. آپ صرف تھوڑا چاہوں گا کہ آج کے اجلاس اور اس سیشن کے بارے میں کامنٹ کرنے سے پہلے ایک ہسٹوریکل کانٹیکسٹ آپ دے دیں کہ OIC بحیثیت تنظیم اتنی مؤثر ماضی میں نہیں رہی. ہم 74 کی وہ اسپیشل کانفرنس کی بات نہیں کر رہے, لیکن اس کے آن ورڈز جب یہ کولڈ وار پیک پہ یا اس کے بعد افغان جہاد سٹارٹ ہوا,
اوپیک ہے یا عرب لیگ ہے ان کی پاور جو ہے ہمیں زیادہ محسوس ہوتی ہے. کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تیل کو, ہتھیار کو یا اپنی اکنامک پرویس کو جو ہے ایز اے ٹول استعمال کرتے ہیں, ایز اے اسٹریٹجی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں, کہ جبکہ OIC میں اس قسم کی چیز ہمیں نظر نہیں آئی, ماضی میں مؤثر نہیں رہی, اب کچھ فرق آپ کو محسوس ہو رہا ہے یا ہو سکتا ہے؟ جی OIC کی تاریخ دیکھیں, بلکہ پاکستان کی تاریخ آپ دیکھیں تو پاکستان قیام پاکستان سے لے کر فوراً ہی اس کے بعد سے اس بات کے لیے کوشاں رہا ہے کہ مسلم امہ کے تمام مسلمان ملکوں کے اتحاد کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کیا جائے. ہم نے تو 1947 میں اپنے قیام کے فوراً بعد ہی نومبر میں جو UN میں رائے شماری ہوئی تھی فلسطین میں, تو ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے تھے اور ہم نے وہ جو قرارداد 181 تھی اس کے خلاف ووٹ دیا تھا. اس کے بعد 1950s میں 60s میں ایشیا اور افریقہ میں جو موومنٹس چلتی رہیں, مثلا الجزائر میں اور دوسرے مقامات پہ, پاکستان سب کا سپورٹر رہا. اور پھر جب OIC بنی ہے تو اس میں بھی ڈے ون سے, یعنی 1969 میں جب پہلا اجلاس ہوا, اس وقت سے لے کر پاکستان مسلسل اس میں اپنے طور پہ بھرپور طریقے سے کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, اور مسلسل اس کوشش میں ہے کہ یہ جو آرگنائزیشن ہے اس کو دنیا کے 1.5 ارب مسلمانوں کی مؤثر آواز بنایا جائے. چنانچہ ظاہراً تو یہ لگتا ہے سیاسی معاملات میں کہ OIC زیادہ مؤثر نہیں رہی, لیکن وہ تو UN کا حال بھی یہی ہے. مگر اس کے علاوہ بہت سے ایسے معاملات ہیں جہاں پہ OIC مؤثر رہی ہے اور اس میں پاکستان کا بہت بڑا کردار ہے. مثلاً اس کے کئی ادارے بنانے میں پاکستان نے بڑا کردار ادا کیا ہے. میں 3 مثالیں دوں گا. اسلامک ڈیولپمنٹ بینک, انڈیپینڈنٹ پرماننٹ ہیومن رائٹس کمیشن اور آبزرویٹری آن اسلاموفوبیا. یہ تینوں وہ ادارے ہیں جو پاکستان کی کوششوں کی وجہ سے وجود میں آئے ہیں. اس کے علاوہ جو پاکستان میں 2 مرکزی دفاتر ہیں, کامسٹیک کے جو کمیشن ہے سائنس اور ٹیکنالوجی پہ, اور ایوان صنعت و تجارت جو ہے اسلامک چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری, ان کے ادارے بھی یہیں پہ ہیں. پھر پاکستان نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پروگراموں کو ہوسٹ کیا جائے OIC کی. چنانچہ ہم 2 سمٹس اب تک ہوسٹ کر چکے ہیں, 4 باقاعدہ اجلاس اور 2 ایکسٹرا آرڈینری سیشنز. ان میں سے آخری یعنی 17واں ایکسٹرا آرڈینری سیشن وہ تھا جو دسمبر میں ہم نے افغانستان کے بارے میں ہوسٹ کیا تھا. لیکن موجودہ سیشن ایک باقاعدہ اجلاس ہے, اور یہ باقاعدہ اجلاس ہم کوئی 15 سال کے وقفے کے بعد ہوسٹ کر رہے ہیں. ابرار صاحب ایک سوال ہے, وہ بھارت کی ہمیشہ سے کوشش رہی کہ اسی کا ممبر بن جائے. آرگومنٹ یہ دیتا ہے کہ جی ہمارے پاس جو مسلمانوں کی آبادی ہے وہ سب سے زیادہ ہے دنیا بھر کے, جو مطلب کسی بھی ملک اسلامک کنٹری سے 20% ہماری آبادی کا مسلمان حصہ ہیں. نہیں ہو سکی, شروع سے پاکستان نے اس کی مخالفت کی, لیکن حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ ایک جب سیشن میں ماضی قریب میں ان کو مبصر کے طور پر دعوت دی گئی, وہ گئے, باوجود اس کے کہ کشمیر میں کیا صورتحال ہے, سیفرنائزیشن پورے بھارت میں ریاستی سطح پہ کیسی ہو رہی ہے. تو یہ تو اٹس اے ہائی ٹائم کہ بھارت کو جو ہے وہ بتایا جائے اور ہر طرح سے کوشش کی جائے. جی سر, آپ کو میں روکنا چاہوں گا, اس وقت آپ کو ہم وینیو پہ لیے چلتے ہیں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پاکستان ٹیلی ویژن کی ٹیم کے ساتھ موجود ہیں. کے لیے پاکستان کی عوام کے لیے کہ جس قوم نے 7 دہائیاں جد و جہد کی مسئلہ کشمیر کے لیے, انشاءاللہ یہ 48واں OIC کا وزرائے خارجہ کا اجلاس اس پر ایک ٹھوس اور واضح موقف اختیار کرنے جا رہا ہے. جس طرح افغانستان پہ ہم نے دسمبر میں ایک واضح موقف لیا تھا اور الحمدللہ ہمیں پیش رفت ہوئی تھی, مجھے امید ہے کہ مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے میں یہ اجلاس کامیاب ہوگا. وزیر خارجہ جو چائنیز وزیر خارجہ یہاں پر موجود ہیں, مہمان خصوصی ہیں, کل آپ کی ملاقات بھی ہوئی, بعد میں میڈیا ٹاک بھی ہوئی. تھوڑا سا اس بارے میں ہم چاہیں گے شیئر کریں کہ وزیر خارجہ چائنا کے اور ہمارے مہمان خصوصی, یہ ظاہر ہے بڑا ایک ڈفرینٹ ماحول ہے. ان کی سلیکشن, ان کا یہاں پر آنا, نہ ممبر ہیں نہ آبزرور ہیں, بٹ ہی از ہیئر, کیا امپیکٹ جائے گا؟ 2 واضح اس کے اشارے ملتے ہیں. ایک, یہ ریفلیکٹ کرتا ہے پاکستان اور چین کی
بے مثال دوستی کی عکاسی ہے، یہ اس کا عملی مظاہرہ ہے۔ اظہار یکجہتی کے لیے چین آیا ہے دنیا کو بتانے کے لیے کہ میں پاکستان کے ساتھ ہوں، ہر دکھ میں، ہر سکھ میں، ہر آڑے وقت میں میں پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوں۔ اور اس کے ساتھ چین یہ بھی کہنا چاہ رہا ہے کہ امہ کے ساتھ میں اپنے تعلقات بڑھانا چاہتا ہوں اور بہتر کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ دو پیغامات ہیں۔ شاہ صاحب ایک سوال یہ بھی کہ ترقی، انصاف اور شراکت داری یہ تھیم رکھی گئی، یہ پہلو رکھے گئے، ان پہلوؤں سے ہم کیا میسج کنسیو کریں گے اور کیا میسج پرسیو کریں گے؟ دیکھیے، انصاف کے بغیر دنیا کا نظام، گھر کا نظام، معاشرہ بھی نہیں چل سکتا، اور ہماری تو تحریک انصاف ہے ہماری تو ساری تحریک بھی انصاف کی ہے۔ تیسری دنیا کو اور مسلم امہ کو اللہ نے بے پناہ ہنر دیا ہے، وسائل دیے ہیں۔ اب سوچنا یہ ہے کہ ہم ان وسائل کو صحیح استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے ان وسائل کو استعمال کیا، آپس میں انویسٹمنٹس کو، ٹریڈ کو پروموٹ کیا، تو ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ اگر ہم نے اپنی تعلیم، اپنی سائنس کو فروغ دیا تو پوری امہ ترقی کرے گی۔ تو یہ انصاف بھی ہو گیا، ڈیولپمنٹ بھی ہو گئی، اور امن وہ ہماری ضرورت ہے۔ اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو ہماری تو خارجہ پالیسی کا ایک ستون ہے، پیس ان دا نیبرہڈ۔ اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے تو مشرقی سرحد پر بھی، مغربی سرحد پہ بھی امن کی خواہش کی، لیکن لوگوں نے اس کو غلط سمجھا۔ جب ہم پیس ان دا نیبرہڈ کی بات کرتے تو سب سے بڑا فیکٹر ہے اسلامو فوبیا، آج اس پر بھی بات ہوگی، اور ڈیفینیٹلی پاکستان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے۔ 47ویں اجلاس میں اسلامو فوبیا پہ جو ہم نے اپنی تحریک پیش کی تھی وہ رنگ لے آئی ہے۔ نیامے میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے کہنے پر میں تحریک لے کر گیا، وہاں بحث ہوئی، اتفاق رائے پیدا ہوا، فیصلہ ہوا کہ اب اس کو نیو یارک لے کر جائیں۔ نیو یارک لے کر گئے، کنسنسس بلڈنگ کی، اور الحمدللہ کامیابی ہوئی۔ اور ہر سال اب 15 مارچ کو اس کامبیٹ اگینسٹ اسلاموفوبیا کا دن جو ہے وہ منعقد کیا جائے گا۔ اور اس سے جو تقریباً 2 ارب مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی تھی، کبھی گستاخانہ خاکے آتے تھے، کبھی حضور کی حرمت پر ایسی باتیں ہوتی تھی جس سے ہمارا خون کھولتا تھا، انشاءاللہ دنیا میں ہم آگاہی پیدا کریں گے اور ایک مؤثر طریقے سے اس کا تدارک کریں گے۔ شاہ صاحب لاسٹ یونٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں، کوئی ڈویژن نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی بلاک نہیں ہے، وی آر ٹوگیدر، مسلم امہ ایک ساتھ ہے۔ آج کا یہ پلیٹ فارم، آج کی جو کچھ دیر بعد ایک تصویر ہوگی، فیملی پکچر، اس سے یہ پیغام ہم دیں گے کہ واقعی کوئی رنجش نہیں ہے، اور پاکستان برج ہے، رنجش ہو بھی جائے۔ دیکھیے، پاکستان کے تو پوری امہ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، ہماری کسی سے رنجش نہیں ہے، اور کسی اور کہتا ہم ٹھیک کرتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک بھائی چارے کے ماحول کو فروغ دیں۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے جب میں منتخب ہوں گا وزرائے خارجہ کو چیئر کرنے کے لیے 1 سال کے لیے، تو میری یہ خواہش اور کوشش ہوگی کہ اس اگلے 1 سال میں امہ کو یکجا کیا جائے، ہمارے جو تفرقات ہیں ان کو مٹایا جائے، اور دوریوں کو نزدیکیوں میں تبدیل کیا جائے، اور نفرتوں کو محبتوں میں تبدیل کیا جائے۔ تو ری وائٹلائز کرنا میں چاہوں گا OIC کے اس پلیٹ فارم کو۔ یہ بڑا مؤثر پلیٹ فارم ہے، اگر ہم اس کو مؤثر طریقے سے استعمال کریں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ جس طرح پاکستان کے فارن آفس کو آپ نے لیڈ کیا، جس طرح پاکستان کے فارن ریلیشنز کو ایک نئے لیول پر آپ لے کر گئے، ماشاءاللہ اس پر سب تعریف کرتے ہیں، فارن آفس کی، فارن منسٹر کی، نہیں آپ کی، تو اسی طرح سے اب تعریف ہم اگلے 1 سال دیکھیں گے جس طرح مسلم امہ کو لیڈ کریں گے فارن منسٹر کے چیئر کے۔ دیکھیے، ہم نے پاکستان کی، جیسے کہ وزیر اعظم کہہ چکے ہیں، الحمدللہ ایک آزاد خارجہ پالیسی کی بنیاد رکھتی ہے۔ ہم نے اپنا فوکس شفٹ کیا ہے جیو پولیٹکس سے جیو اکنامکس کی طرف۔ ہم نے اکنامک ڈپلومیسی کو فروغ دیا ہے، ہم نے سب سے اچھے تعلقات کی خواہش کا اظہار کیا ہے، اور ہم بنا رہے ہیں، چاہے چین ہے، چاہے روس ہے، امریکہ ہے، یورپین یونین ہے، مسلم دنیا ہے، افریقن کانٹیننٹ پہلے ہماری نظروں سے اوجھل تھا،
अब मैं अफ्रीका पे फोकस कर रहा हूँ, अब मैं सेंट्रल एशिया पे फोकस कर रहा हूँ। और कल रात मैंने जितने अफ्रीकन वज़रा ख़ारजा आए हुए हैं उनके लिए एक अशाया रखा है और उनसे इंगेज अफ्रीका का जो मेरा कॉन्सेप्ट है और जो मेरी सोच है मैं उनसे शेयर करूंगा। जो सेंट्रल एशियन वज़रा ख़ारजा आ रहे हैं उनसे जो हमारा सेंट्रल एशिया के साथ हमारा जो कनेक्टिविटी की हमारी ख्वाहिश है उस पर हम आगे बढ़ेंगे। इकोनॉमिक टाइज की बात भी ज़्यादा एब्सोल्युटली। देखिए, पाकिस्तान को हमने इस माशी बुरहान से निकालना है। वो कैसे निकलेगा? जब इस मुल्क में सरमायाकारी होगी, सरमायाकारी से ग्रोथ होगी, ग्रोथ से रोज़गार पैदा होगा, खुशहाली आएगी और जो लोग गुर्बत की लकीर के नीचे रह रहे हैं इंशाल्लाह वो ऊपर आएंगे। ये ख्वाब है इमरान खान का, ये ख्वाब है पाकिस्तान की आवाम का, ये ख्वाब है हमारी खारजा पॉलिसी का। इस ख्वाब की ताबीर की तरफ बढ़ अमेरिका की तरफ से एंटनी ब्लिंकन का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि मुसलमानों की नस्ल कुशी की जो है वो सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और रोहिंग्या मुसलमानों का भी कल उन्होंने जिक्र किया। आज OIC वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस हो रही है, उससे पहले उनका बयान आना है, क्या सिग्निफिकेंस है? रोहिंग्या मुसलमानों के पर जो जेनोसाइड हुआ है उनने जिक्र किया है। मैं समझता हूँ ये अच्छी पेशरफ्त है, एक अच्छा कदम है। मेरी उनसे गुजारिश होगी कि काश वो कश्मीर की तरफ भी देखें और कश्मीर के साथ जो हो रहा है, क्या कश्मीर में जेनोसाइड दुनिया को दिखाई नहीं दे रहा? कश्मीर की जेनोसाइड पर कौन बात करेगा? इंशाल्लाह पाकिस्तान करेगा और उम्मा करेगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब अपना वक्त देने के लिए। डेफिनेटली आपकी मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी अपनी मसरूफियत के चंद लम्हात आपने पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ के साथ शेयर किए और बहुत सारे ऐसे अहम नुकात शुएब उन्होंने हमारे साथ शेयर किए कि जिसमें अखुवत है, मसावात है, तरक्की है, खुशहाली है, स्पेशली कश्मीर। और जैसे कि भी हमने रिसेंटली अमरीकी बयान को एंटनी ब्लिंकन के यहाँ पर शेयर किया, उस पर भी उनका रद्द-ए-अमल सामने आया। बिल्कुल ऐसा ही है और ज़ाहिर है जिस तरह उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी, जिस तरह उस पर पाकिस्तान की हुकूमत ने काम किया, रियासत पाकिस्तान ने काम किया। अब जब OIC के वज़राए ख़ारजा को वो हेड करेंगे, उनको चेयर करेंगे, अगले 1 साल के लिए मुंतखब होने जा रहे हैं आज, तो अगले 1 साल वो डिफ़ाइन करेंगे, वो लीड करेंगे उस फॉरेन पॉलिसी को। तो ये तो बात हमने की, चूँकि होस्ट ऑफ द इवेंट शाह महमूद कुरैशी साहब से चंद लम्हात पहले यहाँ पहुँचे हैं। अब ज़रा वो मसरूफ़ बहुत, लेकिन जूँ और हमारे मेहमान, हमारे प्यारे मेहमान आते चले जाएंगे, उनसे हम कुछ ना कुछ गुफ्तगू करते रहेंगे। वापस चलते हैं स्टूडियो शहजाद और हिना की तरफ। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने आज के इवेंट की जो थीम है यूनिटी, जस्टिस एंड डेवलपमेंट, उस पर बात की कि यूनिटी कितनी ज़रूरी है। हमारे साथ जो गेस्ट थे इब्रार साहब को दोबारा ज्वाइन करेंगे। हम जब भी बात करते हैं पाकिस्तान की काविशों की और OIC की, डैट इज़ ए कलेक्टिव वॉइस ऑफ मुस्लिम्स, लेकिन हमेशा तनकीद ये आती है कि प्रैक्टिकली कुछ कर दिखाने का टाइम है। अब ये वर्बली या इफेक्टिवली हम जो चीज़ें मेंशन करते हैं उससे बढ़कर अगर OIC इफेक्टिवली कुछ इकोनॉमिक सैंक्शंस के साथ सामने आए, कुछ ऐसे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ सामने आए, तो शायद दुनिया को बावर कराने में हमें आसानी हो जाएगी। इब्रार साहब से पूछते हैं, क्योंकि जब हम OIC की बात करें, यूरोपियन यूनियन की बात करें, यूनाइटेड नेशंस की बात करें, हर इंटरनेशनल फोरम की बात करते हैं, तो एक डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो आज का इवेंट, वो तकरीब का जो सिलसिला है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं अपने स्क्रीन पर, वो मनाज़िर पे शेयर करें। इब्रार साहब, आपसे सवाल मेरा ये है, जैसे मैंने कहा तनकीद ये होती है कि प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाने का वक्त है अभी, तो आप इस इवेंट की 2 रोज़ा इजलास की सिग्निफिकेंस क्या देख रहे हैं, एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या आपके जहन में? जी, इसमें जैसा कि कई दफ़ा जिक्र आ चुका, बहुत सी चीज़ों पे गौर होगा, बहुत से मामलात पे पेशरफ्त की तवक्को है। पिछले जो बाकायदा इजलास था OIC का नियामी में, जिसका फॉरेन मिनिस्टर साहब ने भी अभी जिक्र किया, उसमें होने वाले फैसलों पे क्या पेशरफ्त हुई है उनका जायज़ा लिया जाएगा। इसी तरह जो अभी हाल ही में दिसंबर में यहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन अफगानिस्तान पे हुआ था, उसके फैसलों पे क्या पेशरफ्त हुई है उनका भी जायज़ा लिया जाएगा और उम्मत मुस्लिमा को दरपेश तमाम मसाइल पे अमूमी तौर पे गुफ्तगू होगी, जिनमें अफगानिस्तान भी शामिल है, फ़लस्तीन भी शामिल है और सबसे बढ़कर कश्मीर का मसला शामिल है। कश्मीर पे OIC का एक कॉन्टेक्ट ग्रुप भी है, जिसका इजलास इस कॉन्फ्रेंस के साथ ही इसकी साइडलाइंस पे होगा और उसमें भी बहुत से फैसले किए जाएंगे। लेकिन आपका ये कहना सही है कि अगर OIC अपनी ताकत को दिखाना चाहती है, ये दुनिया को बताना चाहती है कि हम 57 कंट्रीज जो हैं दुनिया में एक बड़ी पावर रखते हैं, तो उन्हें चाहिए कि इकोनॉमिक सैंक्शंस या इस किस्म का कोई फैसला करे ताकि अपने जो भी वो फैसले करते हैं उन्हें मनवाया जा सके।
جی تھینک یو ابرار صاحب، ہمارے ساتھ اسکائپ پہ موجود ہے. ہماری ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے. تقریبات جو بھی امپورٹنٹ ملاقاتیں ہیں وہ بھی آپ سے ہم اپنی اسکرین پہ شیئر کریں گے. ابھی وقت ہوا ہے نیوز ہیڈ لائنس کا، واپس آئیں گے تو پھر بات کریں گے.